دوستو، کیا آپ لوگ اپنے ریلیشن شپ میں زیادہ بات نہیں کرتے اور اپنے ریلیشن شپ میں اپنے ساتھی سے مختلف ضرورت والے شخص ہے اور اپنے رشتے میں گرو نہیں کر رہے تو یہ آپ کی ریلیشن شپ کے لیے بہت خطرناک ہے۔ آپ لوگوں کو ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اس چینل کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو دنیا سے متعلق ہر چیز سے باخبر کرے، اگر وہ سائنس، ہسٹری یا دنیا و کائنات سے ریلیٹڈ ہو تو۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم جو بھی باتیں آپ سے شیئر کرتے ہیں، اگر وہ آپ کے ریلیشن شپ میں موجود ہے تو آپ کا ریلیشن شپ خطرے میں ہے۔ نمبر 1، انہیپی۔ دوستو، اگر ہم جس بھی رشتے سے کسی سے منسلک ہو، اگر وہ اچھا نہیں ہے کسی بات کی وجہ سے اور آپ کو اس رشتے میں خوشی فیل نہیں ہو رہی ہے تو آپ کا وہ رشتہ زیادہ وقت کے لیے نہیں رہ سکتا، کیونکہ انسان کا فطرت ہی یہی ہے کہ اگر اس کے پاس زیادہ پراپرٹی، بینک بیلنس ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کا دل اس میں خوش نہیں ہو تو اس سے وہ غریب آدمی ہی اچھا ہے جو اپنی غریبی میں خوش ہو۔ اگر آپ کا کسی سے باپ، بھائی، ماں، بہن، بیوی یا کسی اور رشتے سے ہے تو آپ کو اس میں چاہیے کہ اس میں ایسی بات یا ایسا کام نہ کیا جائے جس سے اس رشتے میں انہیپینس، نفرت آ جائے، کیونکہ اس سے وہ رشتہ ٹوٹ سکتا ہے۔ تو اس لیے دوسروں کا خیال رکھے کہ آپ کا رشتہ بریک نہ ہو جائے۔ نمبر 2، کنٹرولنگ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہے۔ اگر جانور کو بھی ہم کنٹرول کرتے ہیں تو وہ اس میں خوش نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ ریلیشن شپ میں کسی کو کمانڈ کر رہے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں، اور کمانڈ کی بجائے آپ کو مشورہ دینا چاہیے۔ مثلا، بیٹا یہ میرا حکم ہے کہ اسکول کا کام کرو۔ دوسری جگہ، بیٹا اگر آپ کام کرو گے تو نہ صرف اب تم کامیاب ہو جاؤ گے بلکہ فیوچر میں بھی آپ کو کا فائدہ ہوگا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ریلیشن شپ میں کبھی کنٹرولنگ نہ کرے، اس سے آپ کا رشتہ خراب ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، ان ایموشنلی اور انسیف۔ اگر آپ اپنے رشتے میں اپنے آپ کو ان پروٹیکٹڈ محسوس کرتے ہیں اور اپنے ساتھی کے چھیڑنے سے پریشان ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غیر محفوظ ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ایموشنلی انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک سنگین مسئلہ ہے۔ نمبر 4، انڈیولپ اور ڈونٹ فیل ٹو گرو۔ اگر آپ بھی اپنے ریلیشن پر غور کریں کہ آپ کو بھی ترقی اور ترقی کی حمایت محسوس ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر آپ کا ریلیشن شپ آپ کو ترقی اور آگے بڑھنے سے روک رہا ہے تو یہ بہت خطرناک ہے آپ کے ریلیشن شپ کے لیے، کیونکہ اس بات سے بھی آپ کا ریلیشن شپ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ آپ بھی اپنے تعلق پر سنجیدگی سے غور کریں کہ مجھ کو اس تعلق میں گروتھ ہو رہا ہے یا میں گروتھ سے لاس کی طرف جا رہا ہوں۔ نمبر 5، ڈیفرنٹ کمٹمنٹ نیڈز۔ دوستو، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہر انسان کے اپنے زندگی کے ضروریات ہوتے ہیں۔ اگر ہم اسٹوڈنٹ ہیں یا کوئی اور کام سے تعلق ہے تو اس کی ضروریات ہوتے ہیں، لیکن دوستو پارٹنرز کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ ان کی ضروریات سیم ہو، لیکن اگر اس کی کمٹمنٹ ضروریات مختلف ہو تو یہ بھی خطرے کی سائن ہے، اور رشتے میں کمٹمنٹ ضروریات ایک جیسے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ نمبر 6، کمیونیکیٹ لیٹل۔ دوستو، جو کوئی بھی کسی کو پسند کرتا ہے دل سے تو اس کے ساتھ وہ بات کرنے سے بور نہیں ہوتا، اور وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ وقت اتنی جلدی کیسے گزر گیا۔ لیکن جس رشتے میں بات کرنے کے لیے وجہ ڈھونڈتے ہیں اور بات کرنے کے لیے ٹاپک نہیں ہوتی تو یہ بھی اچھی ریلیشن شپ کی سائن نہیں ہے، اور اس طرح کی ریلیشن شپ کا بہت جلد خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، ڈس ہونیسٹی۔ دوستو، جو بھی ریلیشن شپس ہوتے ہیں تو ان میں زیادہ لوگ کسی غرض سے ریلیشن شپ بناتے ہیں، اگر وہ کسی دولت کی لالچ میں ہو یا کوئی اور وجہ ہو، لیکن دوستو جس بھی رشتے میں بے ایمانی شامل ہو تو وہ ریلیشن شپ بہت جلد اختتام تک پہنچ جاتا ہے۔ تو جب بھی کسی سے ریلیشن شپ بنائے تو پورے دل سے اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کریں، اس سے آپ کا رشتہ خراب نہیں ہوگا۔ اور باقی بات رہی کم کمیونیکیشن کی تو اس کا بھی حل موجود ہے۔ اس ٹاپک سے بات شروع کریں جس ٹاپک میں آپ کا پارٹنر انٹرسٹڈ ہو۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل انڈرسٹینڈنگ دا ورلڈ آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔ والسلام۔